فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین درس اور سبق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی یہ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات، وہ ہستی ہے جن کا مقام رب کائنات کے بعد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو لکھنے کے بعد سب نے اقرار کیا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریف کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدح کو کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس میں اختلاف کہ کس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اصح قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ایک قول 8 ربیع الاول کا ہے اور ایک ضعیف قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے والد انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا ہے پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو فارس کے آتش گدہ میں ہزاروں سال سے آگ لگی ہوئی تھی، وہ بجھ گئی، اور قیصر و کسریٰ کے قصر سے، ان کے محل سے کنکریاں گری ہے۔ یہ علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ہوئے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ہر قسم کے مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد کا سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نہیں ہے۔ عرب کا قانون اور دستور یہ تھا کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور اس کے لیے خواتین آیا کرتی تھی اور اس بچے کو اٹھاتے تھے جس کا والد لیلناڈ ہوتا تھا، جس کا والد پیسے والا ہوتا تھا، جس کا والد اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے کہ اس کی اجرت اور وہ 2 سال کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب ان خواتین کو پتہ چلتا کہ ان کا والد نہیں ہے تو وہ جس غرض اور جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ غرض اور مقصد ان کا حاصل نہیں ہو رہا تھا۔
تو آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیتی ہے، اور اس لیے لیتی ہے کہ میرے پاس میں گاؤں واپس جاؤں کوئی بچہ نہیں ہے۔ لیکن جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ قانون اور دستور اور طریقہ کار یہ تھا کہ بچہ 2 سال ان خواتین کے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا تو پھر درخواست کی کہ 2 سال اور اس بچے کو میرے پاس رہنے دیا جائے، کیونکہ جو واقعات لکھے ہیں کہ جس قافلے کے ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی ان کی سواری انتہائی لاغر، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا تو سواری میں بھی جان آ گئی اور قافلے والوں کے ساتھ ملی۔ قافلے والے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ جس سواری پر آپ آئی تھی کیا یہ وہی سواری ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود لینے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جو رحمت اور برکت دیکھے، 2 سال کا عرصہ ان کے پاس تھا، پھر 2 سال کے لیے انہوں نے ریکویسٹ، درخواست، التماس، گزارش کی والدہ سے کہ 2 سال تک اس بچے کو اور میرے پاس چھوڑ دو۔ لیکن شق صدر کا واقعہ جب پیش آتا ہے تو اس کی ڈر کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کو اس بچے نے نبی آخر الزمان بننا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال کی جب ہوتی ہے تو شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور شق صدر کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آج کل کہتے ہیں کہ جناب یہ دل کا آپریشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرشتوں نے کیا ہے، اور وہ مادہ جو بچپن کا کھیل کود کا جو بچے میں ہوتا ہے وہ مادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے نکالا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ دونوں بکری چرا رہے، اور فرشتے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چیر لیتے ہیں، اس سے دل نکال دیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ بچہ دیکھ لیتا ہے تو گھر کی طرف بھاگتا ہے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے عربی بھائی کو کسی نے مار دیا اور اس کے سینے کو چاک کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حالت کو دیکھ کر اس دن کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کے یہاں دشمن ہے اور اس کے ساتھ کسی کی دشمنی شروع ہو چکی ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہماری لیے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج بھی ہماری لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ وہ بھائی مانا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہمارے ہونٹ ہلنے چاہیے، ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کہیے۔ اس درود پڑھنے پر، ان الفاظ کے ادائیگی پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہماری لیے رحمت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے اور ہمارے خاندان سے دین کا کام لیا ہے،
اس کی وجہ سبب اور علت انہوں نے بیان یہ کی ہے کہ جب بھی ہمیں فرصت ملتا ہے، جب بھی ہمیں وقت ملتا ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی شخص اپنا سند بیان کرے کہ میں نے فلاں سے پڑھا، 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 آخر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا، تب جا کر ان کی سند پر عرب سے ملے گی۔ تو یہ واسطہ ہے عجم سے عرب تک حدیث کے سلسلے کو ملانے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا ہے، ان کے بیٹوں سے دین کا کام لیا ہے۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو فرصت ملے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی وقت ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیش کرے، اور یہ ان کا حق ہے ہم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص درود شریف اس مشکل میں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ آج ہماری پوری زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو یہ مشکلات اللہ رب العزت رحمت میں اور نعمت میں تبدیل فرمائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا تو وعدہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے یہ بھی ایک رحمت ہے، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی شخص نہ کہے اس پر وعید بھی ہے۔ تو لہذا وعید سے بچنے کے لیے، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرے۔ کوئی بھی مشکل پیش آئے اللہ رب العزت سے دعا کرے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔